السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور باہم گفتگو کا موقع ملا، تو آپ سے چند سوالات کرتے ہیں تاکہ آپ کے زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہمیں حاصل ہو سکیں اور ہمارے لیے مشرِ راہ بن سکیں۔ یہ آپ کی محبت ہے جی، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے عزت دی، تو میں تو ایک عام سا انسان ہوں، جیسے آپ سوالات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں۔ بہت مہربانی۔ اپنے نام اور پیدائش کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ میرا نام ہے جی اصل میں محمد کمال، حفظ قرآن کی وجہ سے حافظ محمد کمال، بٹ برادری سے ہمارا تعلق ہے تو حافظ محمد کمال بٹ پورا نام چلتا ہے۔ مغل پورہ میں پیدا ہوا، وہیں تقریباً میں نے تعلیم ساری ادھر ہی حاصل کی، پھر مختلف جگہوں پہ رہائش رہی اور آج پورہ میں میری رہائش ہے۔ کس سن میں آپ کی پیدائش کا سن کیا ہے؟ میری پیدائش کا سن ہے 20 دسمبر 1956، بروز جمعرات۔ خاندانی پس منظر کے بارے میں ذرا بتائیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو پردادا تھے ہمارے وہ امرتسر کے رہنے والے تھے، پھر وہ دادا جو ہیں وہ لاہور شفٹ ہو گئے، تو لاہور میں پھر مغل پورہ میں والد صاحب نے رہائش اختیار کی اور وہیں میں پیدا ہوا۔ مغل پورہ میں پہلے گنج بازار میں رہتے رہے، پھر مین پہ آ گئے، تو تقریباً 2003 تک ہم وہیں شفٹ رہے، پھر آج کل ہرگنج پورہ میں رہائش ہے۔ مجھے کچھ اپنی فیملی کے حوالے سے کچھ بتائیں، آپ کی شادی کب ہوئی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری شادی 1985 میں ہوئی، الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں، اور بڑا میرا داماد جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے، وہ آج کل آیا ہوا ہے۔ چھوٹا داماد جو ہے وہ فوج میں لیفٹیننٹ کرنل ہے، بیٹا ایک میرا لیفٹیننٹ ہے نیوی میں، آگے اس کی پروموشن ہونے والی ہے، ایک بیٹا دنیا نیوز میں ہے، ایک بیٹے نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہے، اور سب سے چھوٹا جو ہے PIFT میں ہے۔ یعنی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں؟ جی 4 بیٹے۔ جی، اپنی زندگی میں آپ نے اتنی پڑھانے کے دوران کتنے کو الفاظ تیار کیے ہیں؟ نہیں، حفاظ تو میں نے کم تیار کی ہیں میرے، کیونکہ میں اپنے جب مدرسہ چلاتا تھا تو خود ناظرہ سیکشن لیتا تھا۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ قاعدہ میں خود بناتا تھا۔ جی جی۔ تو وہ اس کا تجربے کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے قاعدے جو ہیں فیروز سنس نے چھاپے ہیں، اور وہ فیروز سنس ان قاعدوں کو چھاپتا ہے اور وہ بک رہے ہیں الحمدللہ۔ فیروز سنس قرآنی قاعدے کے نام سے انگریزی اردو اپنا توضیحات کے ساتھ وہ ایک قاعدہ چھپا ہے۔ اس کے علاوہ فیروز سنس کی جو کتاب ہے اسلامیات کی پہلی اور دوسری کی، اس میں بھی وہ قاعدہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ کا جو دینی خدمات ہیں، تو اس کا ذرا بیک گراؤنڈ کہ آپ نے دینی طور پہ کیا تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کیونکہ ایم اے آپ نے کہا ایم اے کس میں کیا، کچھ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا۔ کیا میں نے، اس کے علاوہ ایم اے عربی بھی کیا تھا، لیکن عربی پہ مجھے مہارت نہیں ہے، لیکن اسلامیات کا الحمدللہ میں نے ایم اے اسلامیات کی 4 کتابیں لکھی، گائیڈ بکیں، BA کی لکھی ہے، FA کی لکھی ہے، تو اس کے پاس میرے پاس الحمدللہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے، تو جس میں ہم کافی الحمدللہ قرآن و حدیث کے متعلق کافی، تو میں یہ جمعہ کا لیکچر جو ہے یہ پہلے مطلب مغل پورہ میں نے شروع کیا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا رہا، لیکن 1997 سے باقاعدہ میں مطلب کہ خطابت کر رہا ہوں۔ 2001 سے تو اپنے جامع مسجد مدینہ چمن پاک سے میں خطابت وہاں کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اسی دوران جامعہ نقشبندیہ ایاز ٹاؤن میں، وہاں 2001 سے لے کر تو 2016 تک 2006 تک وہاں بھی میں نے ڈبل جمعہ وہاں بھی جمعہ کی خطابت کرتا رہا ہوں، مدینہ مسجد میں بھی اور ادھر بھی، اور اسی طرح 2014 سے آج تک یہ اپنا جامع مسجد فضل و عنایت ہے، یہاں بھی خطابت ہے، تو جامع مسجد فضل و عنایت میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں، بعد میں مدینہ مسجد میں جا کر بیان کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ آپ جو ہیں ذاتی طور پر یعنی کہ جو دین کی خدمات انجام دیتے رہے، یعنی کہ درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، تو ساتھ میں یہ جو ہمارے ملک میں تحریک جو اسلامی تحریکیں اٹھتی ہیں ناموس رسالت کی اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے حوالے سے اور دیگر تحریک، تو اس میں آپ کا کیا کردار رہا ہے؟
اس میں تو میرا ایسا چونکہ میں سرکاری ملازم تھا تو وہ فعال کردار تو نہیں میں ادا کر سکا، لیکن میں اپنے بچوں کو بھی میں نے تیار کیا، اپنے جو خطبات وغیرہ ہوتے تھے ان میں بھی اس طرف میں لوگوں کو مائل کرتا رہا، اور میرا خیال ہے کہ ان مساجد سے ایسے لوگ اٹھے اور میرے شاگردوں میں سے ایسے لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے تحریک میں بڑا نمایاں حصہ لیا ہے، اور اس کی میں چند ایک مثالیں بھی دے سکتا ہوں۔ بہرحال ایک مثال ہی میں دیتا ہوں کہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں ایک طالب علم تھا میرا، اس کا نام ہے عرفان محمود برق، وہ میرا شاگرد تھا، وہ قادیانی تھا اس زمانے میں، الحمدللہ بعد میں مسلمان ہوا۔ تو جب وہ طالب علم تھا تو قادیانیت کے متعلق وہ کافی کچھ پوچھتا تھا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کو سیٹسفائی کروں، اس کی برین واش کروں، اس کا مطلب کہ اسے سمجھاؤں کہ اسلام اصل کیا ہے، قادیانیت میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ وہ بہت بڑا مبلغ ہے، اور وہ منہ بولا بیٹا بھی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ میری بیگم کی منہ بولی بیٹی ہے، ان کی شادی میں ہمارا بڑا نمایاں کردار ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ وہ آج بھی دن تہوار پر شادی تک وہ میاں بیوی بچوں سمیت آتے ہیں اور بڑا پیار دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ تو اس طرح کے سلسلے میں نے مطلب کہ مساجد میں بھی کیے ہیں، ادارے میں بھی کیے ہیں، یعنی کہ بچوں کو تیار کرنا میرا جو ہے بنیادی وہ ٹارگٹ رہا ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، یعنی ان کو آپ جو ہے نا اس کے ان علاوہ کی تربیت کرتے رہیں اس کے بیسیکلی۔ علاوہ ایک مطلب کہ ماہ تعلیم القرآن کے زمانے میں میں نے ادارہ فروغ تعلیم قرآن جو ہے وہ بنایا، اس کے تحت ہمارے بہت سارے پروفیسر حضرات کو 10-12 پروفیسر حضرات میرے ساتھ، جن میں پروفیسر غلام نبی صاحب، پروفیسر اعجاز صاحب، میاں طاہر جاوید صاحب، پروفیسر سعید اختر زیدی صاحب، خالد محمود صاحب، شمشاد صاحب، اور بے شمار قاری فدا حسین صاحب، یہ ایسے مطلب کہ علم کے جو ستون ہیں یہ میرے ساتھ شامل تھے، اور ہم نے بے شمار مساجد میں قرب و جوار کی اپنی دین کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک ایک موضوع پر گفتگو کی ہے، اور لوگوں تک اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی کوشش۔ تو آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حاضری دے چکے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ ذرا بتائیے، کتنی بار آپ کا حج و عمرے وغیرہ پر جانے کا سلسلہ حج ہوا تو ہے؟ میں نے ایک ہی کیا ہے، عمرے متعدد کی ہیں الحمدللہ، لیکن تشنگی جو ہے وہ تو پھر ساری میں رہتی ہے۔ یہ تو وہ دائرہ کہ جہاں پر انسان 100 مرتبہ بھی جائے تو پھر انسان کی پیاس نہیں بجھتی۔ بے شک۔ بہرحال مجھے تو دونوں جگہ اپنائیت ملی الحمدللہ، ماشاءاللہ حرم میں کعبہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی۔ تو ماشاءاللہ۔ مجھے تو ایسے ہی لگا جیسے میں وہاں مہمان بن کر گیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار دیا، تو میں وہ پیار جو ہے نا آج تک اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اس پیار کے حوالے سے کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو؟ واقعات تو چند ایک ہیں، لیکن ایک واقعہ جو ہے یہ میں نے بہت کم لوگوں کو بتایا، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو حجر اسود اور کے ساتھ کونا پہ جگہ ہے دروازے کے ساتھ مقام ملتزم، تو وہاں پہ میں نے ارادہ کیا کہ مقام ملتزم کے ساتھ سمٹ ہوں، تو میں وہاں پہ گیا تو ایک چینی جو تھا، شکل سے چینی محسوس ہو رہا تھا، وہ یا غالباً روس کے ترکستان کے علاقے کے ہوں گے، پر ایسے سرخ اونچے لمبے قد، زاروں قطار بول رہے ہیں اور چمٹ کے جیسے بس چیخ و پکار کی کمی ہے، وگرنہ وہ پورے جو دل کا درد بیان ہوتا ہے نا اپنے اپنے انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ وہ مقام ملتزم سے ہٹے تو میں مقام ملتزم پہ گیا اور اپنا جو بھی کیفیت تھی، جو عرض کرنا تھا وہ عرض کیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی حبشی نماز پڑھا تھا، میں اس چینی دوست کو دیکھا نا کہ وہ رو رہا ہے، تو میرے دل میں بڑا ترس آیا، تو میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا کہ اور اسے تسلی دی۔ وہ جو آدمی افریقی نماز پڑھ رہا تھا وہ بھی اس نے سلام پھیرا، اور وہ ہمارے تینوں کے ساتھ آ گیا اور ان تینوں رو رہے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، یہ کیا بڑا سین ہوگا۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں
کہ وہ اپنی زبان نہیں سمجھتا، چائنیز میری زبان نہیں سمجھتا، میں اس کی، وہ میری زبان نہیں سمجھتے، میں ان کی نہیں سمجھتا، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ ملنا ہے، اور چند لمحے کی ملاقات ہے، پھر زندگی میں پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، نہ ہم کسی کا نام جانتے ہیں نہ کسی کا مقام جانتے ہیں، لیکن تینوں کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا دے رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی پیار کا منظر تھا۔ ماشاء اللہ جی، بہت روحانی منظر آپ نے بیان کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی آج کل آپ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ آپ کی کیا روزمرہ کا معمول ہے؟ بس روزمرہ کا معمول کیا ہے جی، کچھ کتابیں ہیں وہ مطالعہ کر لیتے ہیں موقع ملتا ہے تو، اور بچوں کی ماشاءاللہ جو ہے کوئی نہ کوئی مصروفیت رہتی ہے، اس کے علاوہ جمعہ 2 جگہ بیان ہوتا ہے وہ الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نماز جمعہ کیا خطابت کا جو ہے، اور یہ قرآن پاک کی تدریس، یہ جتنے بھی میں لیکچر دیتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی تمنا رکھتا ہوں، لوگوں سے میں اجر وصول نہیں کرتا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ پروفیسر صاحب، اگر آپ کے پاس جو کوئی فری وقت ہوتا ہے تو آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اسے کیسے گزارا جائے؟ تصوف پڑھنے کا مجھے زیادہ شوق ہے، حدیث اور تصوف۔ ویسے فقہ جو ہے اس میں تو مجھے دوست کہا کرتے تھے کہ اگر تم فقہ میں جاؤ تو بہترین تم فقیر بن سکتے، لیکن آج کل میرا ٹرینڈ جو ہے وہ تصوف پڑھنے پہ، وہ مجھے تصوف پڑھنا ذرا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں اصل میں موجودہ زمانے میں تو کیا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے برس ہمیں بتایا تھا کہ تصوف میں بہت زیادہ خرابیاں واقع ہو چکی ہیں، تو اس زمانے میں ان کا کیا حال ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ خالص تصوف جو صاحب جناب علامہ کشیری کا تھا، یا ابو نصر سراج کا تھا، یا حضرت داتا گنج بخش کا تھا، یا حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کا تھا، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، وہ خالص تصوف آج کل نظر نہیں آتا، وہ کتابوں میں ہی ملتا ہے، الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ممکن ہے وہ میری نظر میں نہ ہوں، ایسے لوگ یقیناً ہوں گے کہ دنیا قائم ہے چل رہی ہے، تو اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کے صدقے سے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو تصوف کتاب میں ہمیں ملتا ہے وہ عمل میں دیکھنے میں بہت کم آ رہا ہے، تو وہ جو اصل تصوف ہے پڑھنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور اپنا ہی ایک روح۔ ماشاء اللہ، بے شک۔ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کو بہت یاد آتا ہو، کوئی ایسا نقش، یعنی کہ وہ واقعہ آپ کو بھولتا نہیں ہے، یا جس نے آپ کے، وہ واقعے نے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہو، کوئی ایسی کوئی چیز؟ بس ایک تو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے آج تک نہیں ملا، وہ تو مجھے، اور میرا خیال میں نہیں چاہتا وہ مجھے کبھی بھولے، کہ 3 بندے مختلف ملکوں کے، مختلف بر اعظموں کے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور کسی کا جان پہچان نہیں ہے، اور اللہ کی خاطر یہ واقعہ واقعی ایسا ہے جو میری زندگی میں بڑا، اور اس کے علاوہ زندگی میں چھوٹے موٹے کئی ایسے واقعات ہیں جو انسان کو، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ کے لیے کام کرے اور اللہ کی خاطر وہ اپنے دل میں دوسروں سے محبت رکھے، یہ واقعہ جو ہے اس ضمن میں منفرد ہے۔ بے شک۔ قارئین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ قارئین کے میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں، میں نے کیا پیغام دینا ہے، میں تو یہی کہتا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میں رب کے سامنے ہر لمحہ ہر لہجہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر سے اسے نہیں دیکھ پا رہا، اگر دیکھ پا لوں تو یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ تو اولیاء کرام کا اور انبیاء کرام کا مقام ہے۔ ماشاء اللہ۔ لیکن ایک عام بندہ یہی سمجھ لے کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، تو جیسے انسان اپنے باپ کی نگاہ کے سامنے ہو تو ایک عافیت محسوس کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے، اسی طرح انسان یہ تصور کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت کے سامنے ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گا،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور بڑا امیدوار ہے. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. آئندہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ چاہیں گے کہ یعنی کہ آپ کے زندگی میں کچھ ایسے معاملات جو آپ کرتے رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک لائبریری ہے جس میں آپ نے بڑی کمال کی کتابیں رکھی ہیں جنہیں آپ مطالعہ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے نا درس و تدریس کا ایک سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں کوئی ایسی شخصیت کو یا کسی ایسی چیز کو یا اپنے کوئی متعلقین میں سے کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد اس کام کو جاری رکھے گا؟ اصل میں جو کام میں چاہتا ہوں کہ ہو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب پتہ نہیں کوئی کس کے نصیب میں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں انسان کو ایک موضوع سامنے رکھا جائے اور تمام قرآنی آیات کے حوالے سے اسے ڈسکس کر دیا. تو یہ جو مروجہ تفسیریں عام طور پہ چل رہی ہیں، ان میں موضوعات بکھرے ہوتے ہیں. جی جی. تو وہ سمندر میں سے موتی نکالنا ہر آدمی کے کام کا نہیں ہوتا. تو ان موتیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، ایک کیٹیگری کے الگ، دوسری کیٹیگری کے الگ، تیسری کیٹیگری کے الگ. جیسے مثلاً یوں سمجھیں کہ قربانی کا موضوع ہے، یا زکوٰۃ کا موضوع ہے، یا بنی اسرائیل کا موضوع ہے، یا معجزات کا موضوع ہے، یا انبیاء کرام کی صفات کے اور رسالت کی صفات کے حوالے سے گفتگو ہے. تو وہ ایک ہی جگہ ساری قرآنی آیات اور متعلقہ حدیث میں سے وافر اور علماء کرام کے بیانات میں سے ایک انداز سے آ جائے، تو یہ کام جو ہے نا، یہ قرآن پاک کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے. چلیں جی، یہ تو بہت اچھی آپ نے راہ بتائی ہے. آپ کے احباب میں پروفیسر حضرات شامل ہیں، پھر علماء کرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو سنیں گے. ممکن ہے کہ کوئی ایسا عالم دین یا کوئی ایسے دانشور سکالر جو ہے وہ اس بات پر عمل کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کا یہ بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے عزت بخشی.